بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول, another episode. میرا نام ندیم اختر ہے. ہم آج بات کریں گے اسی ایشو کے حوالے سے جو ایک اچھا خاصا چیلنج بن کر ہمارے ساتھ ہماری دنیا سے نمبردآزما ہے. میں اس حوالے سے پروگرام کے شروع میں کچھ بات کروں. ایک خیال میرے ذہن سے گزرا کہ میں یہ دیکھوں کہ جو دنیا کی جو قومیں ہیں, یہ جو ممالک ہیں, the countries of the world, how much money they spent on security. قومیں اپنے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنی رقم خرچ کرتی ہیں. تو آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ it's a huge amount. It's about $2,000 billion are being spent on the security of the borders, عوام. اچھا خاصا بڑا یہ اماؤنٹ ہے جو دنیا کے تمام ممالک اپنی حفاظت کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی ہے, اس میں سولجرز ہیں, اس میں میزائل اینٹی میزائل سسٹم ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑہا اربہا ڈالرز قومیں اسپینڈ کرتی ہیں اپنی حفاظت کے لیے. اور میں اگر آپ اس پہ غور کریں جو آج کل ہے, یہ جو کرونا وائرس ہے, کروڑہا billions and billions of dollars are on one hand, and this small, very small, tiny particle is on the other hand. وہ ساری شیلڈ, وہ ساری سیکورٹی seems to be very fragile despite کتنی ترقی کی ہم نے, ماڈرن سائنس نے کتنی ترقی کی, تحقیق کی, حفاظت کے لیے ماڈرن میڈیسن میں ریسرچ ہوئی, ٹیکنالوجیز آئیں, اینڈ یٹ just within few weeks time the whole world has been threatened by a smallest of the creatures. Maybe if ایک میٹر کا کوئی کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اس کی جو قامت ہے اس کرونا وائرس کی, اور اس نے پوری دنیا کو, پوری دنیا کے نظام کو, سیکیورٹی کو. میں دیکھ رہا تھا the most powerful ناظرین جو شخص سمجھا جاتا ہے دنیا کا, وہ یو ایس پریزیڈنٹ ہے. اس کی سیکورٹی پہ $2 million پر ڈے اسپینڈ ہوتے ہیں. یٹ دیٹ موسٹ پاورفل پرسن, well apparently in the eyes of the world at least, had to go through a test for a coronavirus. تمام تر سیکورٹی. میں آپ کا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہ اس اینگل سے بھی ہم اس کو دیکھیں کہ یہ نیچر کی طرف سے, I mean this is قدرت فطرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ کوئی شخص, کوئی قوم, کوئی ملک طاقت کل نہیں ہے. ساری ٹیکنالوجیز, سارے ڈیفنس میکینزمز, ساری سیکورٹیز صرف نیچر, قدرت کے اس نظام میں نظر آنے والے ایک چھوٹے سے وائرس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اٹلی, a country of 60 million people, is so called obviously a first world country, is a total lockdown. مجھے نہیں, I can't think, آپ غور کیجئے, اندازہ کیجئے آپ I don't think in a modern world history, جنگوں میں, yes we think about the wars,
where countries or cities are locked down, but in a peace time, in a generation's time, this has happened. اس بات کا اظہار یوں بھی ضروری ہے before we come to the most scientific aspects of this, and we would carry on doing these programs on this particular threat and challenge that we are facing and what we can do and enhance our understanding. اپنی معلومات کو ہم اس فورم کے ذریعے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور امپورٹنٹ باتیں ظاہر ہوں گی پروگرام میں جو ہوں گی کہ کیا جا سکتا ہے, what we can do مدافعتی طور پر, what is, کیا یہ ساری جو معاملات ہیں اس پہ ہم لاچار ہیں یا کچھ کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بات ہم کریں گے. اٹلی, millions, 60 million people are under lockdown. مجھے حیرت ہوتی ہے, I've been going through reading some aspects and of messaging where people are taking it very lightly or یہ مذاق نہیں ہے. This is a serious issue. ابھی بھی لوگ ہیں جو اس سے ایک gimmick اور conspiracy and obviously the human mind loves conspiracy theories. There is a real threat. There's nothing, I mean, we would obviously, as I said, that we would carry on talking about these. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی زمین کو فلیٹ مانتے ہیں اور سورج کو زمین کے گرد گھومتا مانتے ہیں. ایسے لوگوں کا نہ کبھی کچھ کیا جا سکا ہے, ایسے دانش مندوں کا نہ کبھی کچھ کیا جا سکے گا. But those for the families out there in the communities, countries, we have to take it seriously. Obviously we are not going to talk about a panicking state, but it's better as nations to overreact than underreact. Italy کی ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ, اور ہم اس وہاں سے جو میسیجز ہیں, the messages that are coming from Italy, eye openers ہیں. I will show you that they are saying, if you think this is just a common cold or ایک چھوٹا سا وائرس ہے, come to the Italy, go to their hospital, go to their intensive care units, and then you would realize how big is this problem which cannot be ignored. I know and I truly believe in human resilience, that it will be controlled inshallah, but it needs a resolve and a serious attitude towards preventing, at least at the level of communities and the national level. ہم بات کریں گے مختلف کہ یہ جو وائرس ہے کیا, I mean we know کوئی دوا نہیں ہے, تو کیا obviously the humans جو اس پلانٹ پہ ہیں بے بس ہیں, تو ایسا نہیں ہے. دوا نہ ہو, دوا نہ بچے تو دعا ضرور ہوتی ہے, وہ بہت بڑا سہارا ہے. اور احتیاط کے ساتھ ایک اور نظام ہے جس کا میں اس پروگرام میں تھوڑا سا اور پھر اگلے نشستوں میں اس کا ذکر کروں گا. وہ نظام جو ہمارا دفاعی سسٹم ہے, ہمارا جو ڈیفنس مدافعتی نظام ہے, جسے ہم امیونٹی یا امیون سسٹم کہتے ہیں, وہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ خدا کی وہ نعمت ہے. It's a blessing which is hidden in our bodies, ہمارے جسم میں پوشیدہ ہے.
نظر نہ آنے والی نعمتوں میں سے جو برسر پیکار ہوتی ہے ان جرمز کے خلاف. Without our information, without our knowledge, the immune system is working for us. دعا کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اور احتیاط کے ساتھ ساتھ جس کی ہم ذکر کریں گے اس پروگرام میں، جو سب سے بڑا کام ہم انڈیویجول لیولز پہ کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کمیونٹی، اور اس کا وہ کام that enhance our immunities, enhance our immune system. جو یہ دفاعی نظام خدا نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، جسے ہم دانستہ یا نادانستہ voluntarily and involuntarily we somehow do not pay attention and weaken the immune system. What are the ways? So immune system کی میں مثال آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی دیتا جاؤں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جسے آپ پولیس فورس سے نسبت دے سکتے ہیں. You can use an analogy of a police force working in your body against these germs which you can classify as criminals. When they invade, اس میں مختلف سیلز ہیں جنہیں آپ مختلف سولجرز کا نام دے سکتے ہیں، مختلف سپاہی ہیں، بی سیل، ٹی سیلز، مختلف نام ہیں جنہیں ہم عام الفاظ میں وائٹ سیلز کہتے ہیں، جنہیں ہم سفید خلیے کہتے ہیں. ریڈ سیلز ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. یہ وائٹ بلڈ سیلز از اے پولیس فورس، اور اس کی پھر ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہیں. ان کے پاس آرمز ہیں، ایمونیشنز ہیں، different proteins ہیں like bullets. They work against these viruses and these germs. So اس کا یہ جو نعمت ہے that's blessing پروردگار کی، اس کو enhance کرنا ہے. and it's مختلف ذرائع تفنن بات کی جاتی ہے کہ یہ کر لیں آپ اور یہ رسپانس آ جائے گا، یہ کھا لیجئے اور یہ رسپانس آ جائے گا. All these things which comes from a nature. ہم بات کریں گے اگلے پروگراموں میں کہ جو نیچر نے جو ہمیں دیا ہوا ہے، جو ہربز ہیں، جو اسپائسز ہیں. You would be amazed to know these herbs and spices were used for thousands and thousands of years without جب کوئی میڈیسن نہیں تھی، کوئی دوا جب نہیں تھی، اس وقت جب کوئی medicine, no medicine was available, so-called modern science, all these herbs were used as medicine. Yes, we would talk about what are these herbs which can enhance your immunity to fight against germs, and particularly this: garlic, pomegranate, turmeric. Garlic pe main search kar raha tha, and I will show in later programs. It's not a joke. There are about 200 plus research papers were there where it confirms that garlic and these related herbs enhance the immunity. So we'll come back to those things as well. ہم سوال there are many questions as I say. تو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے سوالات اٹھائے تھے اس کو ہم ریکیپ کرتے ہیں، اور اس کو ریکیپ کر کے we would again try and enhance our knowledge کہ جی سوال یہ ہے کہ یہ وائرس ہے کیا. سوال یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا، یہ کہاں سے چلا، یہ کس طرح ہیومنز تک پہنچا. چائنا جہاں سے یہ شروع ہوا، وہاں ووہان جو سٹی ہے، شہر ہے، اس کے معاملات کیا تھے.
کیوں اسپریڈ ہو رہا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. So we take a break here and then we'll come back and try and find some answers to these questions. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول کا یہ پروگرام ہے اور اینڈ اگین the most relevant and most important topic we are discussing is of a coronavirus. اب ہم for a simple understanding تاکہ ایک گھر میں چھوٹا بچہ بھی چیزوں کو سمجھ سکے, we would talk about the scientific aspects of this virus. لیکن اس لحاظ سے اس طرح سے کہ ہم سب اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. ہم نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی اور آئی تھنک اٹ وڈ بی گڈ ٹو ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں, اور اگر ہم بہتر طور پر سمجھیں گے تو بہتر طور پر رسپونڈ کر سکیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے فار انڈرسٹینڈنگ آف آور سیلز کہ وائرس ہے کیا چیز. بہت سمپل سی بات یوں کہ زندگی جو ہے نا بیسکلی اگر ہم زندگی کو سائنس کے حوالے سے دیکھیں, آپ اس کا تھوڑا سا سمجھتے ہیں, اس بات کو اندازہ کرتے ہیں, تو بہت سارے کیمیکل ریاکشنز ہیں جو ایک سیل کو زندگی دیتے ہیں. زندگی ملینز اینڈ بلینز آف کیمیکل ریاکشنز ایک سیکنڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بقا کی ضمانت بنتے ہیں جو خدا نے ہمیں بطور نعمت عطا کیا ہے. یہ جرمز کیا کرتے ہیں؟ ایک کیمیکل جنگ ہے صاحب, ایک کیمیکل وارفیئر ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو جرمز ہیں یہ حملہ کرتے ہیں ان کیمیکل ریاکشنز پر, اور ہونے والے یہ کیمیکل ریاکشنز جو ہیں وہ اس کے جو سیکونسنگ ہے اس کو وہ روک دیتے ہیں, اس کو متاثر کرتے ہیں, ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. وائرسز کیا ہوتے ہیں یہ اس کو جان لیتے ہیں, اور یہ ایک طرح کا جرم ہے. اٹس ون آف دا جرمس لائک بیکٹیریا, پیراسائٹس. وائرس از کائنڈ آف اے جرم, اور یہ اٹس مائکروسکوپک, دے آر ویری اسمال آرگینزمس. اور ایک دلچسپ بات ان کی یہ ہے, انٹرسٹنگ پوائنٹ از دیٹ دے آر ٹائنی, ویری ٹائنی. میں نے ذکر کیا پروگرام میں کہ 1 میٹر کا بھی لاکھواں کروڑواں بہت ہی چھوٹا حصہ جو شاید جو یقیناً نظر بھی نہیں آتا, ایک وہ پارٹیکل کی صورت میں یہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی یونیک بات یہ ہے the viewers that the viruses جب یہ پیشنٹ کے جسم میں نہیں ہوتے یعنی باہر ہوتے ہیں, for example if somebody has sneezed and a virus has come out through the sneeze onto an object, یہ وہاں پر زندہ نہیں ہوتے, they are non-living. وہاں یہ اپنی زندگی کی بقا نہیں کر سکتے, اور کچھ عرصے کے اندر if they are not transmitted from an object to the patient, to the humans, then they would be destroyed. So outside the human body, these viruses cannot survive. They are smallest tiny particle. To an extent, یہ بھی مثال, they are about 20 to 400 nanometer ان کا size ہے, and they are so small that 5,000 influenza virus could fit on the head of the pin. So they are very small. Why they are harmful? اب سوال یوں کہ یہ اتنی انہوں نے گڑبڑ جو پھیلائی ہے ان وائرسز نے, تو وہ کیسے, یہ کرتے کیا ہیں؟ بہت اچھا یہ بات ہو رہی تھی کہیں, میں بتا دوں کہ یہ وائرسز, یہ جرمز, یہ ان کے پاس بھی ایک انٹیلیجنس ہے, ان کے پاس بھی ایک they are intelligent, they are clever.
اور اس میں ہم بات کریں گے کس طرح سے یہ اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں مختلف طریقے سے. یہ اپنا اسٹرکچر چینج کر لیتے ہیں, یہ اپنی حیت چینج کر لیتے ہیں. اگر کوئی سائنٹسٹ ان کو اس کے خلاف ویکسین بناتا ہے ایک حیت کے خلاف, ایک پارٹیکل کے خلاف, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی حیت چینج کر دیتے ہیں, اپنا اسٹرکچر چینج کر لیتے ہیں تاکہ وہ ویکسین ان کے خلاف کام نہ کر سکے. تو ایک اچھی خاصی کلیور اینمی کے ساتھ جنگ ہے سائنٹسٹ کی اور ہیومنز کی. اب یہ کرتے کیا ہیں, یہ ہیومن سیلز کے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں, مثلا ایک پیشنٹ نے سنیز کیا اور دوسرے پیشنٹ نے ان ایروسولز کو, ان واٹر پارٹیکلز کو انہیل کر لیا, ان ویروسولز میں, ان پارٹیکلز میں یہ وائرس تھا, تو یہ اس پیشنٹ سے ہوتا ہوا ایک ہیلدی شخص کے پاس آ گیا اور اس کی جو سانس کی اور پیسج ہے وہاں سے یہ ایبزورب ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے ہیومن سیل کے اندر, یعنی کہ جو ونڈ پائپ ہے یا لنگ کے جو سیلز ہیں اس سیلز میں یہ انویڈ کر دیتا ہے. جب یہ انویڈ کر دیتا ہے, اندر داخل ہو جاتا ہے لائک اے انٹروڈر, تو یہ کیا کرتا ہے کہ اب یہ خود تو اس کے پاس وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ملٹی پلائی کر سکے اور اپنی جیسی مزید کاپیز بنا لے. یہ جو ہیومن سیل ہے اور جو ہیومن سیل جو خلیہ ہے, the human cell which is working on its own, جو اپنا کام کر رہا ہے, یہ اس کی سیل کی یعنی ہیومن سیل کی مشینری کو یوز کرتے ہیں اور اپنی کاپیز بناتے ہیں لائک اے فوٹو کاپیز. اور جب یہ فوٹو کاپیز بنا لیتے ہیں تو 1 3 9 they multiply and becomes hundreds and thousands. اور جب یہ ایک سیل کے اندر اتنی کاپیز بنا لیتے ہیں تو پھر وہ سیل کو ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیومن سیل کا جو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے تھے, جو ہیومن سیل کی انسان کی زندگی کی بقا کے لیے تھے, پروٹین بنانا, مختلف کیمیکلز بنانا, اب یہ اسی مشینری کو یہ انویڈرز اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی کاپیز بناتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا وائرس. اب ہم بات کر لیتے ہیں, اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ واٹ از کرونا وائرس. تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اینڈ دس پروگرام ول obviously would recap the previous ones, کہ ایک فیملی ہے. میں نے I did talk about this in the previous programs, and this is that there's a whole family of these criminals what we call viruses. They are یہ مختلف criminals جو ہیں ان کی کچھ چھوٹے جرائم کرتے ہیں اور چھوٹی سی ڈیمیج کرتے ہیں لائک کامن کولڈ, یعنی کرونا وائرس کی فیملی, کچھ لیس ہارمفل اور کچھ مور ایکسٹینسو سیویئر ڈیمیج کرنے والے وائرسز کرمنلز ہیں. اب جو نیا ہم جانتے تھے اس پوری فیملی کو, ایز اے سیڈ دیٹ they have all this حسب نسب ہے ان کا, ایک فیملی ٹری ہے, and we knew the family of these کرونا وائرس بیفور. ان کی جو یونیک بات یہ ہے کہ یہ سانس کا ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کرتے ہیں, فیور, ہیڈ ایک وغیرہ کے ساتھ. Now we knew this corona COVID-19 is entirely a new virus. ایک نئی کرمنل, ایک نئے وائرس کی آمد ہوئی ہے اس فیملی میں جسے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. No medical science were aware. جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ they are clever organism, they have intelligence, they change their genetic content. Scope of the program is bit limited کہ میں اس وقت آپ کو explain کروں, لیکن they change their genetic arrangements and create new viruses.
The other question was where coronavirus live and how they infect humans. We knew that they are zoonotic viruses, meaning that they are meant to be infecting only the animals, wild animals. Ab hua kya? They were living in the wild animals like bats, like other. I'm finding it, but I'm reluctant to name those animals. But you know far better than I do. So those animals. And what happened in city of Wuhan, China, which is a big city of 11 million people, almost equivalent to London. What was happening? That people were going to the wet markets, and the wet markets are where live and dead animals are being slaughtered and sometimes being used, consumed. Some of the wild animals, I mean, यहाँ पे यानी कि we know कि वो virus उन animals में मौजूद था. जब animals उन animals को slaughter और उनके warm meat को consume किया गया, तो ये animals से transmit हो गया humans में. And it has been, we know the bats are the most कहा जाता है कि they are सबसे ज़्यादा bats यानी चमगादड़ से उनको consume किया गया. और ये अच्छा यहाँ पे कुछ there are a few other aspects of conspiracy theories which I do not believe. We'll come and demystify them in some other programs. That we know it is what it is. अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आपसे करता चलूँ कि ये जो consumption थी, obviously that यहाँ पे एक ख्याल आता है और ये अहम ख्याल है. यहाँ पता चलता है कि हलाल फूड, हलाल चीज़ें जिनका तयन कर दिया गया और जिनको हराम गैर हलाल करार दिया गया, अब साइंस जान रही है, अब हमें पता चल रहा है. अब ये जो डिवाइन रूल्स हैं 1400 years just to follow them. Obviously we didn't have much of scientific information. It is mind opening, it is eye opening. Why and why halal is halal. Now obviously we know because there is scientific evidence कि क्यों जो ये गैर मुनासिब wild animals हैं. Now we know. Amazing. Acha, we go a little faster now. We know this is symptoms जो हैं वो important तरीन बात cough का होना, dry cough का होना, headaches का होना, खांसी. This is one of the most important things. Headaches and fever. ये तीन important तरीन चीज़ें हैं. अब हम कुछ slides को यहाँ, that's important to highlight that China has now banned the trade and consumption of the wild animals, and there is a point that this should be addressed to the whole world, not just China. We know the spread. Now we are going to do it fast. That after animals, हमने देखा when the animals have transmitted to human, now it's a person to person transmission, human to human transmission, and this is when somebody sneezes or coughs or even it spreads. It spreads through those respiratory droplets, and then obviously we know it get inhaled and get infected. How long it can survive if it's sneezed out and on a table or something like that, it can survive for 48 hours to several days. So they can survive, and after that they won't survive. Why it's spreading in the world? Because they are using human as a vehicle. Viruses are using humans as a vehicle. Most important thing is to understand this, and this is relevant and important, that
एक चीज़ है नाज़रीन जिसको समझने की ज़रूरत है कि जब ये इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को तो अलामात आने तक तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं. दिस इज व्हाट दे कॉल इंक्यूबेशन पीरियड. व्हाट इज दैट? इन्फेक्टेड दाखिल हो गया ह्यूमन बॉडी में, लेकिन अलामात 2-3 दिन में नहीं बल्कि तकरीबन 14 दिन में आती हैं. ये जो वक्फा है, द इंटरवल बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स इज कॉल्ड incubation period. Now this is important that during that people can spread. They can potentially, this is most chilling part, that even without symptoms they can spread because they were in the incubation period to other humans. And we knew that has happened in China, we knew in UK. There were some people who went to certain conferences, and there were people from China, Wuhan, they were in close proximity, and then from Chinese person to this British being transmitted, and then the British came, and then whenever he would be going, he may be transmitting it to others. So that's important to know about the incubation period. One thing also not to know that because it's such a इतना नया है ये कि हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है. The work is going on the vaccine, and what is vaccine we will talk about in the next program, how vaccine works, how we make it, and how it's a bit challenging at this stage to make a vaccine. If we are in UK, there are certain, this is also seen in the messages on different social forums, please do not go to the hospitals. People were saying, go to the hospitals or emergencies or GPs. Please don't. You can't. If the symptoms are there, or you or your closed ones have traveled to these areas, which are being like China, Iran, and few other countries that, so those, please don't go. Call 111 for further advice. But most important thing is a self-isolation. You know, the Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in a self-isolation because her wife has been tested positive. So what's the scale of the problem is? But obviously it means the whole thing one can do is to minimize the spread and have more immunity. And in the next few programs we'll talk about immunity, because it will help just not for this condition, but also that what we can do, simple things, our life habits, eating, and those simple things by doing in our daily routine would have a remarkable impact, and that would be scientific based, evidence based. It won't be okay. So self isolation is what is required, and obviously the more information would come from, if you are in UK, so 111. What we were talking about, that prevention, washing of the hands is as important. I think we cannot overemphasize about that. And that's what basically is. जाते जाते हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम्स में वैक्सीन्स के हवाले से, हम बात करेंगे इम्यूनिटी इन्हांसमेंट के हवाले से. Although we have talked about the basic things, we will come up with some more scientific evidence why the garlic does work. Yes, it does. It's not a joke. Turmeric, but they work long term. It is not an instantaneous response that आज आपने लिया और कल आप में वो immunity ठीक हो गई. You have to, we have to enhance on a longer term basis. जाते जाते जना मौला सरकार सैयद सज्जाद की दुआओं में से कुछ बहुत ही खूबसूरत अल्फाज दुआइया मुझे नज़र आए. मैं उस पर इस प्रोग्राम को अख्तिताम करता हूँ. सैयद सज्जाद साजिदीन के सरदार, सजदा और सुजूद करने वालों से मुंसलिक लोग, जो लोग हैं, इंसान हैं,
سورہ رحمان کے مطابق ستارے ہیں، درخت ہیں، جو سجدہ کر رہا ہے عالم شہود میں، عالم غیب میں، ان کا سردار فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اے خدا میں تیرا شکر، مفہوم ہے منظور، کہ میں تیرا اے پروردگار تیرا شکر اس وقت زیادہ کروں کہ جب میں حالت صحت میں ہوں، یا تو شکر کا سزاوار اس وقت زیادہ ہے کہ جب میں حالت مرض میں مبتلا ہوں. اور یقیناً دعائیں بہت ضروری ہیں. یہ ہماری وہ ڈھال ہیں جو اس سارے معاملات میں ہمارے بہت کام آئیں گی، آتی رہی ہیں. ہم اختتام خدا سے دعا کے ساتھ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے خدا درود بھیج محمد و آل محمد پر. شکریہ.